السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ سامعین و ناظرین، آج ہم آپ کی خدمت میں چند ویڈیوز پیش کرتے ہیں اور اس میں یہ سوال پوچھنا چاہتے ہیں کہ آخر کار غیر مقلدین کس بات پر کھڑے ہیں، یا ان کی بات کون سی درست ہے جس پر وہ کھڑے ہوئے ہیں۔ یاد رکھیں، غیر مقلدین کی تعریف پہلے بھی ہم نے یہ چیز آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، جو رئیس المناظرین مولانا محمد امین صفدر اوکاڑی صاحب نے کی، کہ غیر مقلد اسے کہتے ہیں، ایک جگہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اسے کہتے ہیں جو اپنی بات پر بھی نہ ٹھہرے، اپنی بات پر بھی نہ کھڑا رہے۔ تو غیر مقلدین کی بات پر ہم پریشان ہیں کہ آخر یہ کس بات پر کھڑے ہیں۔ اب دیکھیں، وہاں یہ کہتے ہیں کہ کبھی وہ دور تھا کہتے تھے کہ بھئی ہم صرف اللہ اور اس کے رسول کی بات مانتے ہیں، بلکہ ان کے بڑے بڑے زور شور سے بیانات کے اندر بڑے بڑے اعلان ہوتے تھے کہ بھئی کوئی ایک حدیث لاؤ صحیح ہو اور اہل حدیث نہ مانے تو بتاؤ، اہل حدیث اس پر عمل نہ، بلکہ اس طرح کے اعلانات یہ کیا کرتے تھے احسان اللہ ظہیر صاحب، اس طرح کے اعلان کیا کرتے تھے۔ اچھا، ایک اور ویڈیو ہم آپ کو سناتے ہیں، یہ ہیں کفایت اللہ سنابلی صاحب۔ آپ یہ ویڈیو سنیں، اس کے بعد ہم اور ویڈیوز بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ پھر ہم سوچتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ بھئی آخرکار یہ غیر مقلدین اپنی کس بات پر ٹھہرے ہوئے یا مضبوطی سے کھڑے ہوئے ہیں۔ کوئی بتاؤ تو صحیح کہ اس بات پر مضبوطی سے کھڑے ہوئے، تاکہ پتہ چلے کہ ہم اسے جانچنا شروع کر دیں کہ بھئی واقعتاً یہ حق والی جماعت ہے یا نہیں۔ کیونکہ جب آپ ایک بات پر ٹھہریں گے، کھڑا رہیں گے، اب ہم اس کے متعلق کچھ بولیں پھر آپ آگے نکل جائیں، پھر اس کے متعلق آپ کو پکڑیں پھر آپ آگے نکل جائیں، تو یہ تو بات نہ ہوئی نا۔ تو چلیں کفایت اللہ سنابلی صاحب کی ویڈیو سنیں۔ آپ رفع الیدین کرتے ہیں؟ آپ جی الحمدللہ تکبیر شروع تحریمہ نماز کے بعد شروع نہیں، نماز میں کرتے ہیں، باقی کرتے ہیں آپ؟ باقی نہیں کرتا۔ تکبیر تحریمہ کے بعد کرتے ہیں؟ کیوں نہیں کرتے؟ نہیں کیوں نہیں کرتے آپ؟ میں کہہ سکتا ہوں حضرت آپ جو ہے سجدے میں نہیں کرتے، واضح حدیث ہے۔ نہیں، سجدے میں ثابت ہی نہیں ہے۔ سجدے نہیں میں حضرت، صحیح بخاری کی واضح حدیث ہے کہ نہیں حضرت، اگر اللہ کے سجدے میں نبی ثابت ہو تو سجدے آپ میں کر نہیں لیں گے۔ کرتے تھے۔ نہیں نہیں آپ یہ حضرت، بتائیں، اگر نہیں، سجدے اصل کی بات یہ ثابت ہے، ہو جائے تو آپ کر لیں گے۔ بالکل نہیں، کر جن لیں گے، بالکل مقامات کر لیں گے۔ نہیں، ایک منٹ، سجدے میں ایک منٹ سنیے شیخ سوچ کے بولیے سنیے، گا۔ آپ نے جو جی سوال جی کیا سوچ کے بول رہا ہوں۔ اگر سجدے میں ثابت ہو جائے گا ہم مان لیں گے۔ شیخ البانی رحم اللہ اہل حدیث تھے، ان کو لگا کہ سجدے میں رفع ثابت، انہوں نے مان لیا۔ ہم کو نہیں، جس دن پتہ چلے گا ہم بھی سنیے، مان لیں گے۔ جن اہل مقامات حدیث میں پر تو مثال موجود ہے، اہل حدیث کی مثال دے رہا ہوں۔ شیخ البانی رحم اللہ اہل الحدیث تھے، ان کو لگا کہ وہ روایتیں صحیح ہیں سجدے والی، انہوں نے مان لیا۔ تو ناظرین کرام، یہ کفایت اللہ سنابلی صاحب کی آپ نے ویڈیو سنی، اس میں ان سے پوچھا یہ جا رہا ہے کہ بھئی دیکھیں سجدوں میں رفع الیدین بھی ہے نا، سجدوں میں، تو وہ سجدوں کی رفع الیدین کا انکار کرتے تھے کہ وہ تو ثابت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہاں ایک بات ہوگی کہ یہ ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ بھئی اس چیز کو تو البانی صاحب نے مانا ہوا ہے، تو وہاں کہتا ہے کہ بھئی دیکھیں ان کی تحقیق کے نزدیک یا اس کے نزدیک وہ احادیث درست ہیں، اس کے نزدیک وہ درست ہیں، تو ان کے لیے گویا یوں محسوس ہو رہا ہے کہ وہ بھی درست ہیں کیونکہ ان کے نزدیک یہ احادیث صحیح ہیں، ہمارے نزدیک بھی صحیح ہیں کیونکہ ہم اسے ثابت نہیں مانتے۔ اب جو چیز ثابت نہیں ہے، آپ خود بتایا کرتے ہیں کہ جو چیز ثابت نہیں ہے پھر وہ بندہ کیسے درست ہوگا جو چیز ثابت ہی نہیں ہے اس کو مان رہا ہے۔ پہلے تو یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ ثابت نہیں ہے، سجدوں کی رفع الیدین ثابت ہے، بہت ساری احادیث ثابت ہے۔ بہرحال اب یہاں ان کے کہنے کا مقصد صاف صاف یہ ہے کہ بھائی وہ البانی صاحب بھی تحقیق کر رہے ہیں، ہم بھی تحقیق کر رہے ہیں، ان کی تحقیق بھی درست ہے، ہماری تحقیق بھی درست ہے۔ یہ اوروں کے لیے تو آپ کا یہ انداز نہیں ہے، اور کوئی تحقیق ہے، انجینئر علی مرزا بھی کہتا ہے میں تحقیق کرتا ہوں، تو وہاں یہ نہیں مانتے۔ یہاں کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو یہاں بتانا چاہتے ہیں ان کا جو اصل مقصد یہ ہے کہ دیکھیں قرآن و حدیث پیش کر دی، اگر آپ کے نزدیک وہ صحیح ہے، درست ہے، تو ٹھیک ہے، آپ حدیث پر عمل کر رہے ہیں۔ ابتدائی ان کی بات یہ تھی، لیکن اب یہ غیر مقلدین کی بات نہیں رہی ہے کہ بھائی حدیث پیش کرو، حدیث پر عمل کرو، یا قرآن پیش کرو۔ میں آپ کو آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ایک تو ذہن پہلے یہ دیا جا رہا تھا کہ بھئی دیکھیں صرف قرآن و حدیث ہے، آپ قرآن و حدیث سے تحقیق کریں، قرآن و حدیث مسائل اخذ کریں، کسی کی بات نہ مانیں، کسی پیر کی، کسی مولوی کی، کسی امام کی بات نہ مانیں۔ لیکن اب بات اور ہے، سن لیجئے۔ ایک اور بات ہے، جو بندہ یہ کہتا ہے کہ میں ڈائریکٹ قرآن و سنت سے اخذ کروں گا، صحابہ کو میں مطلب کہ ان کے علم، ان کے عقیدے، ان کے منہج کو میں بنیاد نہیں بناتا، یا ان کے فہم کو میں کوئی حیثیت نہیں دیتا، اس طرح محدثین کے والے سے وہ یہ کہتا ہے، ہم اس کو پھر یہ کہتے ہیں کہ آپ کو پھر اہل حدیث نہیں کہلوانا چاہیے۔ پھر آپ اپنا کوئی نام رکھیں نا۔ اہل حدیث کی تو تعریف یہ ہے کہ جو قرآن و سنت کا اتباع کرتے ہیں۔ کیسے اتباع کرتے ہیں؟
وہی جیسے صحابہ اور محدثین اعظام نے کیا، وہ اہل حدیث ہوتے ہیں، اگرچہ اہل حدیث وہ بھی اہل حدیث ہی تھے، محدثین اہل حدیث تھے، ان کو ماننے والے بھی اہل حدیث تب بنیں گے جب ان کو صحیح معنوں میں مانیں گے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ پھر اس حوالے سے کئی ایک پریشانیاں واقع ہو جاتی ہیں، تو لہذا محدثین کے علم پر اکتفا کرنا جو ہے نا جی وہ ازز ضروری ہے، بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ فہم سلف کو ماننا واجب ہے۔ جو فہم سلف کو نہیں مانتا وہ تو گمراہ ہے پکا۔ اچھا، یہاں یہ بات آ گئی، پہلے تو یہی سنتے تھے کہ بھائی قرآن و حدیث موجود ہے، آپ خود دیکھ لو، چیزیں پوچھیں کیا ضرورت ہے، لیکن اب یہاں یہ بات سمجھ میں آ گئی، جو ڈائریکٹ قرآن و حدیث سے مسائل اخذ کرتا ہے یا سمجھنا چاہتا ہے وہ تو گمراہ ہے، آخر میں کہا نا وہ تو گمراہ ہے، کیونکہ وہ فہم سلف کو نہیں مان رہا۔ ڈائریکٹ قرآن سے مسائل لینا اور صحابہ کے فہم کو نہ سمجھنا، محدثین کے فہم کو نہیں سمجھنا، یہ خود غیر مقلد بتا رہا ہے یہ غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب۔ اب یہاں یہ بات سمجھ میں آ گئی، یعنی یہ پہلے جو بات تھی وہ غلط ہو گئی کہ بھائی البانی نے تحقیق کی ہوئی ہے، جو البانی نے سمجھا وہ صحیح ہے، جو ہم نے سمجھا وہ صحیح ہے۔ اس طرح تو اور بھی کہتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں کہ فلاں حدیث ہمارے لیے صحیح ہے، تو پھر آپ کو اعتراض کا حق نہیں بچتا نا۔ اب ایک اور طریقہ اختیار کر لیا کہ کسی نہ کسی طرح ہمیں ہی صحیح کہنا ہے، ٹھیک ہے، لیکن صحیح پھر بھی نہیں ثابت ہوتے، آگے ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اب یہ کہہ دیا کہ بھائی دیکھیں ڈائریکٹ نہیں اس سے مسائل اخذ کرنا، فہم سلف پر چلنا ہے، فہم سلف کے صحابہ نے کس طرح سمجھا ہے قرآن کو حدیث کو۔ اچھا، اس میں ایک اور انہوں نے بات کہی تھی، جو ہمارے علماء یہ جو ہے نا وہ اصول کرخی کی عبارات دکھا کر کہتے ہیں کہ بھائی دیکھیں یہ کیا لکھا ہوا ہے، اپنے اماموں کو کیا درجہ دیا ہوا ہے، تو یہاں بھی تو یہی معاملہ ہے نا، یہاں بھی تو یہی بات کہی جا رہی ہے نا اپنے ائمہ کے متعلق۔ یہاں تک انہوں نے کہہ دیا تھا کہ دیکھیں قرآن و حدیث میں پاؤں دھونا آیا ہے، ائمہ دین نے اگر ناخن دھویا ہوتا تو ہم اس سے نہیں بڑھتے۔ اب لوگوں کو بتاتے ہیں دیکھیں ان کے ائمہ جو بات کرتے ہیں وہ قرآن سے ٹکرا رہی ہے، اب خود اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں قرآن حدیث ایک طرف بات کرتا ہے اور ائمہ دین نے اور طرح بات کہی ہے، لیکن ہم مانیں گے ائمہ دین کی، ائمہ دین کی مانیں گے، قرآن حدیث کو مانیں گے، قرآن حدیث صحیح ہے، درست ہے۔ تو یہ قرآن حدیث کا انکار کس نے کیا تھا؟ یہی بات پہلے کہی جا رہی تھی نا، قرآن و حدیث کو وہ زیادہ سمجھنے والے ہیں، کس طرح انہوں نے سمجھا یہ تو پہلے بھی علماء اہل سنت کہہ رہے ہیں، لیکن یہاں بات کیا آ گئی کہ بھائی دیکھیں وہ گمراہ ہے جو ڈائریکٹ مسئلہ لیتا ہے۔ چلیں اس بات کو بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ یہ بھی پوچھا گیا ان سے پھر دوبارہ کہ بھائی آپ نے یہ بات کس طرح کہہ دی تھی کہ بھائی قرآن و حدیث میں پاؤں دھونا آیا اور ائمہ دین نے ناخن دھویا ہو تو ہم اس سے نہیں بڑھیں گے، اس کے متعلق کیا کہا؟ پھر ہم پوچھتے ہیں کیا یہ اس بات پر بھی ٹھہرے ہوئے ہیں؟ یہ بعد میں آپ کو سمجھا دیں، چلیں اس ویڈیو کو بھی آپ سن لیجئے۔ یہی غلام مصطفیٰ ظہیر پوری ان سے پوچھ رہے ہیں، ان کے غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری ان سے پوچھ رہے ہیں، کون وہ ان کے ابو یا نور پوری، سنیں۔ صحابہ اگر ناخن دھونے پر اکتفا کرتے تو ہم صرف ناخن ہی دھوتے، ہم پاؤں نہ دھوتے۔ اس پر بھی بڑی لے دے کی گئی، بعض لوگوں نے تو کہا دیکھیں قرآن کا انکار کر رہے ہیں، قرآن نے تو دھونے کا حکم دیا ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ صحابہ اگر ناخن دھوتے تو یہ تو قرآن کی ناقدری ہے، وحی کی ناقدری ہے اور بابوں کی طرف دعوت ہے، یا یہی مقلدین کرتے ہیں۔ آپ سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ قول میرا اپنا ہے ہی نہیں، عبداللہ بن داود خریبی رحمہ اللہ 213 میں اہل سنت کے بڑے امام ہیں، یہ ان کا قول ہے۔ اور پیش کس نے کیا ہے؟ جی مطلب یہ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، امام اہل سنت ہے جی، انہوں نے اپنی کتاب میں پھر اس میں وہ بتانا چاہتے صرف، جیسے امام ابن خزیمہ امام الائمہ نے اس قول کی ایک تعبیر پیش کی ہے، یرید الدین الاتباع، وہ بتانا چاہتے ہیں کہ دین میں صحابہ کا اتباع کرنا ہے ہم نے۔ تو کیا امام ابن خزیمہ جو امام الائمہ ہیں کیا وہ مقلد ہو گئے یا قرآن کی آیتوں کو یا ناقدری والی تو بات ہی نہیں ہے جی۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اصل بتانا یہ چاہتے ہیں، بعض ہمارے علماء کہتے ہیں نہیں مفروض نہیں، ایک حقیقت ہے، اس معاملے کو واضح کرنے کے لیے، اس میں تاکید واقع کرنے کے لیے دین کی اساس صحابہ ہیں، تابعین تبع تابعین ائمہ دین ہیں۔ جیسے اصل میں اس قول میں تاکید تھی کہ اگر صحابہ ایسے سمجھتے، اگر صحابہ سمجھتے تو یقیناً ایسا ہی ہوتا۔ اگر صحابہ کہتے کہ قرآن میں پاؤں دھونے کا حکم ہے تو یہاں ناخن دھونا، اس کا مطلب ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہی سکھایا۔ جی بالکل، اگر ایسا ہوتا، یعنی اجماع امت کی بات ہو رہی، کیسے ہو سکتا ہے کہ امت صحابہ سارے کے سارے گمراہی پہ جمع ہو جائے؟ اچھا ناظرین، ایک بات تو یہاں آپ سمجھ لیں، ان سے پوچھا، انہوں نے ایک کہا کہ میری بات نہیں، کہ کس کا عبداللہ بن داؤد کس کا قول ہے، لوگوں کو کہتے تھے یہ اقوال پیش کرتے ہیں، اب خود قول پہ چل رہے ہیں، ایک طرف وہ کیا قرآن حدیث میں وہ چیز موجود ہے، کسی قول پر چل رہے ہیں۔ اچھا یہاں ایک اور بڑی بات کہہ دی کہ اگر صحابہ اس طرح کرتے، صحابہ نے کیا نہیں کہتے، اگر کرتے تو ہم یہی سمجھتے کہ اللہ کے رسول نے ان کو یہی سمجھایا ہے۔ تو اب سمجھنے کی بات کیا ہے؟ سمجھنے کی بات یہ، اب ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا یہ اس بات پر بھی ٹھہرے ہوئے ہیں،
یہ جو لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی صحابہ نے جس طرح سمجھا، صحابہ اگر اس طرح کرتے یہ ثابت ہوتا کہ اللہ کے نبی نے اس طرح سمجھایا، تو گویا یہاں بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ صحابہ نے جو اعمال کیے ہیں تو گویا انہوں نے اللہ کے رسول سے سیکھ کر اس طرح کیے ہیں، یعنی قرآن و حدیث کو انہوں نے زیادہ سمجھا ہے۔ اب آتے ہیں اس طرف، کیا یہ غیر مقلدین نام نہاد اہل الحدیث کیا وہ اس چیز پر پابند ہیں؟ کیا وہ 3 طلاق کے مسئلے میں صحابہ کو مان رہے ہیں؟ اکٹھی 3 طلاقیں، کیا وہ جمعے کی 2 اذانوں کے سلسلے میں صحابہ کو مان رہے ہیں؟ تراویح کے سلسلے میں صحابہ کو مان رہے ہیں؟ کتنے مسائل ہیں جس پر وہ صحابہ کو چھوڑ کر یہی کہتے ہیں کہ صحابہ کا قول حجت نہیں ہے، ہم قرآن و حدیث پر چلیں گے۔ یہاں بات آ گئی کہ جب آپ وہاں اس کے پکڑیں گے نا صرف قرآن حدیث پر، تو یہ بھاگیں گے صحابہ کی طرف۔ جب آپ صحابہ کی طرف انہیں پکڑیں گے پھر یہ واپس بھاگیں گے قرآن حدیث کی طرف، ایک جگہ نہیں ٹھہریں گے۔ یہی طریقہ کار غیر مقلدین کا ہے۔ اللہ جل جلالہ ہمیں ان غیر مقلدین کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔